السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ گھر کی صفائی اور آرگنائزیشن ایک مسلسل عمل ہے۔ ہر روز ہم صفائی کرتے ہیں، کچن کی بھی کرتے ہیں اور گھر کی بھی کرتے ہیں، کمروں کی۔ ہم کچھ ہیبٹس جو ہے نا وہ اپنا لیں تو اس کے تحت ہم کام کریں نا تو ہمارے گھر کے کام بہت ہی زیادہ آسانی طریقے سے ہو جائیں۔ نمبر 1 پہ جب ہم بستر سے اٹھتے ہیں تو سب سے پہلے بستر کو سیٹ کر لینا چاہیے اور ساتھ ہی کے ساتھ جو کمبل ہوتا ہے اس کو فولڈ کر کے رکھ لیں، اور یا کھیس لیا ہوا ہے، چادر لی ہوتی ہے اپنے موسم کے حساب سے، تو اس کو اسی وقت صبح اٹھتے ہی چادر کو بھی تھوڑا سا سیٹ کر دیں اور جو بلینکٹ وغیرہ ہوتا ہے اس کو بھی فولڈ کر کے رکھ دیں۔ تو اچھا، اس کو نیٹ کرنے کے لیے نہ صرف اور صرف 2 منٹ یا 1 منٹ لگتا ہے، اس سے زیادہ نہیں، اور آپ کا کمرہ نیٹ اینڈ کلین لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہیبٹ یہ بنا لینی چاہیے جہاں پہ جس چیز کی ضرورت ہے وہاں پہ رکھی جائے۔ زیادہ تر ہمارا ہوتا ہے کہ ہم ڈریسنگ ٹیبل پہ ہماری چیزیں جو زیادہ تر مڈل کلاس لوگوں میں ایسا ہوتا ہے کہ کنگھی ہم اٹھا کے دوسرے کمرے میں لے جا کے رکھ دیتے ہیں، تو ایسے نہیں کرنا چاہیے کہ دوسرے فیملی ممبر کو وہ چیز ملے ہی نہ۔ جب ہم ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے سے چیزیں وہیں پہ ارینج کر کے رکھ دیں، ایک فیملی ممبر آتا ہے، ہماری عادتیں اتنی زیادہ خراب ہوتی ہیں کہ ہم آگے پیچھے کر کے چیزیں رکھ دیتے ہیں۔ اگر ہم اس کو اسی ترتیب سے رکھیں جس ترتیب سے پڑی ہوتی ہیں تو پھر ہمارا گھر جو ہے نا وہ کبھی گندا لگے ہی نہ۔ اچھا، نمبر 3 پہ آتا ہے رات کو سونے سے پہلے چولہا، کچن، کاؤنٹر اور سنک صاف کریں تاکہ چکنائی اور داغ نہ جمع ہوں۔ جب ہم رات کو کاؤنٹر ٹاپ صاف کر دیں گے اور ساتھ چولہا بھی صاف کریں گے، کیونکہ چولہے کے اوپر جب ہم کھانا بناتے ہیں تو اس کے آئل کے چھینٹے ہوتے ہیں یا ویسے چھینٹے تھوڑے بہت پڑ جاتے ہیں تو کافی زیادہ آئلی ہو جاتا ہے یا خراب ہو جاتا ہے۔ ویسے ہے تو میں اتنا زیادہ آئل استعمال نہیں کرتی، لیکن کافی گھروں میں ہوتا ہے، تو آپ اسی وقت اگر کاؤنٹر ٹاپ اور چولہے کو نیٹ اینڈ کلین کر لیں گے اور کچن کو کمپلیٹلی رات کو کلین کر کے سوئیں گے نا، تو آپ صبح اٹھ کے جب آئیں گے تو آپ کا موڈ بھی فریش ہوگا اور آپ کا کام کرنے کو بھی دل کرے گا۔ جب ہمارا کچن بہت زیادہ میسی ہوتا ہے تو ہمارا دل بالکل نہیں کام کرنے کو کر رہا ہوتا، ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک چیز جو ہوتی ہے نا وہ مصیبت سمجھ کے ہم کر رہے ہوتے۔ اچھا، نمبر 4 پہ آتا ہے کہ جب ہم اٹھتے ہیں نا صبح ہم یہ ساری چیزیں کر لیتے ہیں، لیکن اس چیز کو بھی ہم اپنی عادت میں شامل کر لیں کہ ہم نے جھاڑو پورے گھر کا لگانا ہے۔ ایک دفعہ ہی اگر پکڑ لو نا جھاڑو تو سارا جھاڑو لگا کے تو ڈسٹ بن میں کچرا اس کو ڈال کے ڈسٹ بن میں وہاں سے اٹھا کے تو جہاں پہ باہر جس جگہ پہ آپ کچن میں ہمیشہ ڈسٹ بن جو ہے نا وہ نہیں ہونا چاہیے۔ ویسے تو رات کو کچن میں سے ڈسٹ بن اٹھا لو، کیونکہ رات کو اگر صاف ستھرا آپ کچن کرتے ہو تو رات ایسی جگہ پہ ڈسٹ بن رکھو جہاں پہ آپ کا بہت زیادہ آنا جانا نہیں ہے، وہاں پہ اگر ڈسٹ بن رکھ دیا جائے۔ کچن اگر آپ کا نیٹ اینڈ کلین ہوگا رات کو، اللہ تعالیٰ ہمارا تو ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ رزق عطا کرتا ہے، تو ہمارے جو کچن اگر صاف ستھرا ہوگا نا تو ہمارے اللہ تعالیٰ رزق میں بھی برکت دے گا اور آسانیاں بھی کرے گا۔ ایک اچھی عادت ہے، اگر آپ اپنا لوگے تو آپ کی زندگی میں کافی زیادہ اچھائیاں آنا شروع ہو جائیں گی۔ نمبر 6 پہ جو آتی نا، میری تو عادت بہت ہی بری ہے کہ اچھا گھر سے چیزیں نہ نکالنے والی تھی، یہ کہیں نہ کہیں نا ہمیں ملتی ہے، وراثت میں بھی چیزیں ملتی ہیں کہ ہماری چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ میرے گھر میں زیادہ تر نا میری امی کی عادت نہیں تھی، گھر میں کوئی بھی کوڑا کرکٹ کباڑ ان کو اکٹھا کرنے کا کوئی شوق نہیں تھا، وہ صاف ستھرا اپنا گھر رکھتی تھی، اس کو آج بھی اسے کوئی بھی چیز ایکسٹرا ملے نا تو وہ اٹھا کے باہر نکال دیتی۔ تو جب وہ میرے گھر آتی ہے نا تو میرے گھر آ کے تو ان کی عادت ہوتی ہے کہ وہ گھر کے کام کاج، بیٹی کا گھر ہے نا تو اسی لیے جو چیزیں بیٹی سے رہ جاتی وہ ماں ضرور کوشش کرتی کہ وہ ساری چیزیں سیٹ کر دے۔
اچھا وہ ساتھ ساتھ چیزیں نکالتی جائیں گی، وہ جو ان کو فالتو لگیں گی کہ گھر کی ضرورت نہیں وہ چیزیں نکالتی جائیں گی. میں کہتی ہوں امی یہ چیزیں نا یہ بعد میں کام آئیں گی، آپ کو تو نہیں پتہ نا یہ چیزیں بعد میں کام آ جائیں گی، یہ کام آ جائیں گی، میں ایسے سمجھ رہی ہوتی ہوں میں بڑی سیانی ہوں. اچھا امی کہتی ہیں جس چیز کی آج ضرورت نہیں ہے نا وہ کل بھی ضرورت نہیں آئے گی، کیونکہ اس کو یہ فالتو چیز ہے تو اس کو نکال دو، اس کو نکالنے کی عادت اپنے اندر ڈالو. امی بڑا کوشش کرتی ہیں لیکن پھر میرے اندر اتنی زیادہ وہ چیزیں نہیں آتی، کیونکہ وہ عادت سے مجبور بھی ہوتا ہے انسان. کہ میں بہت زیادہ صفائی پسند ہوں، چیزوں کو صاف ستھرا رکھنا میری عادت میں شامل ہے، لیکن چیزوں کو نکالنا شاید نکال نہیں سکتی، بالکل بھی جلدی نہیں نکال سکتی ہوں میں. یہ کیوں عادت ہے مجھے اس کا نہیں پتہ. تو جی یہاں پہ ہم لوگ کر رہے ہیں افطاری، تو میں نے کہا ایک چھوٹا سا کلپ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیں کہ ہم لوگ کیسے افطاری کرتے ہیں. ہم لوگ ادھر بیٹھ کے جناب نیچے چٹائی بچھاتے ہیں تو اس کے اوپر بیٹھ کے افطاری کرتے ہیں. تو افطاری کر رہے تھے تو میں نے کہا چلیں آج میں ریکویسٹ کی کہ آج ایک چھوٹا سا کلپ لے لوں. انہوں نے کہا چلیں لے لو. تو اصل میں مجھے اپنی ویڈیو میں یہ کلپ ایڈ کرنا تھا، اسی لیے انہوں نے اجازت دے دی. اچھا جی ابھی پھر آپ لوگ کہیں گے کچن میں آ گئی، تو کچن میں جناب رات کی صفائی کر کے میں رکھتی ہوں، اور صبح سحری کے وقت مجھے صاف ستھرا کچن ملتا ہے تو سحری بنانا کافی زیادہ پھر آسان ہو جاتا ہے. کیونکہ اگر صبح نا برتن وغیرہ پڑے ہوں تو صبح اٹھتے ہی آدھی تو آنکھیں بند ہوتی ہیں نیند میں، ویسے ہی انسان جو ہے نا نیند میں اٹھا ہوتا ہے، اگر آگے سے کچرا گند ملے تو ذہن اسی وقت خراب ہو جائے. تو اسی لیے نا میں رات کو نیٹ اینڈ کلین کر کے رکھتی ہوں. یہ دوسرے دن صبح کا ہے، جب میں اٹھی ہوں تو سو کے اٹھی تھی سحری کر کے، تو سو کے اٹھی تو اس کے بعد پھر میں مشین لگانی تھی، سارے کپڑے ڈھونڈے اور ڈھونڈ کے تو اس کے بعد پھر میں مشین لگانے لگی ہوں. اچھا واپس پوائنٹ پہ آتے، چھٹا پوائنٹ ڈسکس کر رہی تھی کہ غیر ضروری سامان نکالنے کی عادت جو ہے نا وہ اپنے آپ میں ضرور ڈالنی چاہیے. ہر روز 2 یا 3 منٹ نکال کے چیزوں کا جائزہ لیں اور فالتو سامان ہٹا دیں. ہفتے میں الماری، درازیں، کیبنٹ میں جو چیزیں خراب ہو رہی ہیں، جو چیزیں ضرورت نہیں ہے اور جن کے ایکسپائری ڈیٹ دیکھ کے ان کو چیزوں کو نکالنے والی چیزیں جو ہوتی ہیں ان کو نکال دینا چاہیے، یہ ضروری ہوتا ہے. اچھا جی 7ویں نمبر پہ کیا آتا ہے، فریج اور کھانوں کی چیزوں کو ترتیب دیں. کیونکہ آج کل رمضان المبارک چل رہا ہے تو کافی زیادہ فریج میں جمع چیزیں کافی زیادہ ہو جاتی ہیں، لیکن ہمارے فریج میں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ بالکل بھی نہیں ہوتی، کیونکہ میں اتنا ہی چیز بناتی ہوں، آپ لوگوں کے سامنے اتنی ہی چیز بنی ہوتی ہے جو کہ ہمارے صبح شام میں نا ہم دونوں میاں بیوی آرام سے اس کو کھا لیتے ہیں، تو ہمیں پھینکنی بھی نہیں پڑتی. اور ہمیں ویسے بھی نا فریج کی چیزیں کھانے کی اتنی زیادہ عادت نہیں کہ وہ فریج میں رکھو اس کو بعد گرم کرو پھر کھاؤ. ہم تازہ ہی بناتے ہیں، تازہ ہی کھا لیتے ہیں، تو اسی لیے ہمیں اتنا زیادہ فریج میں، ویسے بہت سارے لوگوں کی فریجیں تو بھری ہوئی ہے نا، تو ایکسٹرا چیزیں بھی پڑی ہیں، افطاری سحری کی چیزیں بھی پڑی ہوتی ہیں، اس میں چیزیں جو نکالنے والی ہوتی ہیں وہ ضرور نکال. کھانے پینے کی چیزوں کو ترتیب سے رکھیں اور جو بھی ایکسٹرا سامان ہے فریج سے نکال دیں صبح. اچھا 8ویں نمبر پہ جو عادت ہونی چاہیے نا وہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے، بہت ہی زیادہ ضروری ہے، جس کے لیے آپ کا گھر ہمیشہ نیٹ اینڈ کلین رہے گا، آرگنائز بھی رہے گا. آپ رات کو آ کے صرف 10 منٹ کی صفائی کریں. سونے سے پہلے ٹیبل، صوفے اور دیگر جگہوں پر بکھری ہوئی جو چیزیں ہیں ترتیب سے رکھ دیں. رات کو 10 منٹ کی اس صفائی سے آپ کا گھر صبح تازہ اور صاف نظر آئے گا. اور صبح اٹھتے ہی آپ اپنے پردے ہٹائیے، کھلی ہوا لیجئے، اندر مچھر بھی آنے دیجئے، پھر جناب اس کو سپرے سے مار لیجئے. تو یہ 10 منٹ کی آسان عادات اپنانے سے آپ کو بار بار ڈیپ کلیننگ کی ضرورت نہیں پڑے گی اور آپ کا گھر ہمیشہ صاف ستھرا، منظم اور پرسکون محسوس ہوگا. روزانہ 10 منٹ کم محنت، زیادہ صفائی اور ایک خوشگوار زندگی آپ کو لگے گی. اچھا بہت سارے بچے چھوٹے ہوتے ہیں، کھلونے بھی بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، تو کھلونوں کو ایک ٹوکری بنا کے رکھ لیں. زیادہ تر نا وہ جو
कपड़ों वाला बास्केट आती है ना, उसको एक वो सस्ती सी होती है, एक कोने में अगर रख दी जाए, छोटे छोटे खिलौने जो होते हैं ना वो सारे उसमें डाल के रख दिए जाएं तो फिर भी जो घर है ना वो नीट एंड क्लीन लगता है। जब हम हमारे घर में कोई मेहमान आ रहा होता है ना, आ जाता है अचानक से आ जाता है ना, तो फिर उस वक्त आपका सुगड़ापे का उसी वक्त पता चल जाता है, क्योंकि उस वक्त ऐसा होता है जब छापा कोई पड़ता है ना तो उस वक्त हमारा घर गंदा ही होता है। अक्सर ऐसा हो जाता है इंसानों के साथ। और आज की वीडियो यहीं तक है, नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी।